نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی ہم اس سے قبل 6 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ پہلی 4 آیات تمہیدی نوعیت کی ہیں، اس میں جو مضمون حقیقتاً مختلف اسالیب سے لا کر جس جگہ مرکوز کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں تک تسبیح و تحمید کا تعلق ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تو اگر بندہ مومن بھی بس اسی پر اکتفا کرے تو وہ تو جمادات و نباتات سے بڑھ کر نہ ہوا۔ بندہ مومن کا کام ہے تکبیر رب، اور تکبیر رب کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بس۔ تکبیر رب کے معنی ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہی ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر وسعت افلاک میں، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں جھنجھوڑ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور خبردار کر دیا گیا یہ زبانی دعوے ایمان کے اور اللہ کی محبت کے اور رسول کے عشق کے، ان سے کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، یہ سخت ترین ڈیبٹ بن جائے گا تمہارے خلاف۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی بیزاری کو شدید بنا دینے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اور پھر اپنی محبوبیت خداوندی کا اور محبت خداوندی کا معیار سامنے رکھ دیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ دیکھ لو، یہ ہے ہمارا معیار۔ اللہ تو محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔
یہ بھی میں 2 شعر آپ کو اقبال کے سنا چکا ہوں. مقام بندگی دیگر بندگی، مقام عاشقی دیگر. محبت خدا بندی کا مقام کچھ اور ہے، اور صرف بندگی خدا بندی کا مقام کچھ اور ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شبہ خواہی. چنا خود را نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہاں. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. اے اللہ، تو تو بے نیاز ہے، تجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، لیکن اس بے نیازی کے باوجود تجھے اپنی ہستی، اپنی ذات کا اتنا خیال ہے کہ تو اپنی ذات پر شہادت کے لیے اپنے دوستوں، اپنے محبت کرنے والوں، اپنے عاشقوں کی گواہی خون سے ثبت کرانا چاہتا، جانے دے کر، اور ثابت کرو کہ تم گواہ ہو واقعتاً. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ مرو، تب گویا کہ ثابت ہوا کہ تم اللہ کے عاشق. یہ 4 آیتیں ہیں تمہید کی. اس کے بعد 4 ہی آیتیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں ایک مشترک مضمون یہ بھی ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کے کچھ حوالے دیے جاتے ہیں. مسلمانوں، یہ ان کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لو، اس لیے کہ حضور سے دونوں طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ منقول ہیں، مروی ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَادَ قَبْلَكُمْ. تم لازماً انہی راستوں پر چلو گے جن پر تم سے پہلے لوگ چلے ہیں. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ اس نے زنا کیا ہوگا، تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہی حرکت کرے. اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے، تم بھی گھسو. اور ساتھ ہی فرما دیا گیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات و واقعات وارد ہو کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسی مشابہت سے جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہو. اس کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ جو سابقہ امت مسلمہ ہے، اس کی 3 جھلکیاں دکھائی گئی ہیں 4 آیات میں. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ تورات ہی میں ہے یہ کہ خدا نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، تو تو وہ چھنال عورت ہے جس نے پہلی شب میں اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. انہیں تورات دی گئی، انہیں کتاب دی گئی، حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں بدترین غلامی سے نجات دلائی گئی. 9 معجزے تو وہ تھے کہ جو سرزمین مصر چھوڑنے سے پہلے پہلے آل فرعون کو بھی دکھائے گیا، بنی اسرائیل نے بھی دیکھے اپنی نگاہوں سے. پھر وہاں سے نکلنے کے وقت عظیم ترین معجزہ کہ عصائے موسوی کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. پھر عصائے موسوی کی ضرب سے 12 چشمے ایک چٹان سے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم. 12 قبیلوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیا تاکہ پانی لینے پر اور پانی پینے پلانے پہ جھگڑا نہ ہو. پھر بھوک لگی تو من و سلوہ نازل ہوا. دھوپ نے ستایا تو سائبان ابر کا جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا 6 لاکھ کا، سائبان ساتھ ساتھ چل رہا. ایسے عظیم معجزات. یہ پہلی شب ہوئی ان کی، شب زفاف ہے. اور اسی میں بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو تو کورا جواب دے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جس پر ایسی بیزاری طاری ہوئی حضرت موسیٰ پر، دعا کی رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، بس اب ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دے. میں ان ناہنجاروں کے ساتھ اب مزید رہنے کو تیار نہیں. ویسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے بھی 2 آدمی نکلے تھے. 6 لاکھ میں سے 2 آدمی. ایک تو وہی جو ان کے بعد نبی بھی ہوئے اور رہنما لیڈر ہوئے بنی اسرائیل کے، یوشع ابن نون، جس سے کہ بائبل جوشوا کہا جاتا ہے. یوشع ابن نون. اور دوسرے کالب ابن یفنہ.
تو یہ تو ان کا طرز عمل تھا جو ہم پڑھ چکے پچھلی مرتبہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا کہ اے میری قوم، اور میں نے اس کے حوالے سے بہت اہم بات کہی تھی. حضرت موسیٰ کی تاریخ میں ایک قومی جد و جہد جو ہے وہ شامل ہے. دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا بھی اس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا. اور قوم میں ظاہر بات ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک ملحوبہ تھا، اسی لیے یا قوم کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا نہیں آیا ہے. اے میری قوم کے لوگ، مجھے کیوں ایذا پہنچا رہے ہو، مجھے یہ کرب اور یہ تکلیف تم دے رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پھر ایک عظیم حکمت والی الفاظ آئے، فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اس کے بعد 1400 برس کے وقفے سے پھر دوسرے جلیل القدر رسول آئے، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. ان کو اللہ نے عظیم ترین معجزے دیے، عظیم ترین، بلکہ سراپا ان کا وجود ہی معجزہ تھا. بن باپ کے پیدائش، گھوڑے میں بولنا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تاکہ حضرت مریم سلام علیہا پر جو تہمت لگ رہی تھی اس تہمت کا توڑ ہو گیا. پھر یہ کہ جو معجزے، مردہ کو زندہ کرنا، اور مادر ذات جو ہے وہ اندھے ان کو درست کر دینا، کوڑھیوں پہ ہاتھ پھیرنا ان کا بلا چنگا ہو جانا، یہ سارے احیاء موتا، اور پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اس کا اڑتا ہوا پرندہ بن جانا. لیکن ان بدبختوں نے کیا کہا، یہ جادو ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. اور جب یہ جادو ہے تو یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، لہذا سولی پر چڑھا دیا جائے. یہ انہوں نے سلوک کیا اللہ کے دوسرے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ. اس دوسری آیت میں ایک اہم مضمون آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی. آپ ایک لنک ہیں موسیٰ اور محمد کے درمیان علیہ الصلاۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ جو شریعت لائے تھے اس کی توثیق اور حضور کے آمد کی پیشن گوئی، یہ گویا کہ آپ کا مین فنکشن ہے جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لیکن جو سورت کا مضمون چل رہا اس کے اعتبار سے اہم بات کیا ہے کہ انہوں نے کیا سلوک کیا اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ. اب اس دوسرے حصے کی 4 آیات میں سے 2 وہ ہے کہ جن میں ان کا سلوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رہا. خاتم النبیین، آخر المرسلین، نبی آخر الزمان، جس کا انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، جس کے حوالے سے دھمکایا کرتے تھے اوس و خزرج کے لوگوں کو کہ دیکھو اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو. اس لیے کہ ان کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے کہ ہمارے دیہات میں کوئی بنیے آ کے آباد ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ گاؤں جو ہے وہ تو جاٹوں کا ہے یا ارائیوں کا ہے یا راجپوتوں کا ہے، وہ جو ہے مالکان دیہ تو وہ ہے سنز آف دی سوائل. اب یہ آ گئے کہیں سے آ کر، وہ ایک بنیے نے چھوٹی سی دکان کھولی، کھولتے سودی کاروبار سے سب سے اعلیٰ عبادت اسی کی ہو گئی. تو دولت تو ہوتی تھی، ان میں جرت نہیں ہوتی تھی، پھٹتے تھے، مار کھاتے تھے، ان کی تذلیل ہوتی تھی، ان کی توہین ہوتی تھی. یہی معاملہ بنی اسرائیل کا اس وقت تھا اوس اور خزرج کے ہاتھوں. کوئی قبیلہ اوس کا حلیف بن کے پناہ لیے ہوئے تھا اوس کے دامن میں، کوئی قبیلہ جو ہے خزرج کا حلیف بن کر اس کے دامن میں پناہ لیے ہوئے تھا. اور اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا، پٹتے تھے، مار کھاتے تھے، تو کہتے دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ بہت قریب ہے اب، تو پھر ہم اس کے ساتھ ہو کر جب تم سے لڑیں گے تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. یہی بات تھی جو ذریعہ بن گئی خزرج کے 6 افراد جو ایمان لائے حضور پر حج کے موقع پر سن 10 نبوی میں. تو جب حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ان کے سامنے تو انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے ہم ایمان لے آتے ہیں. یہ ذریعہ بن گیا.
لیکن یہ بدبخت بدترین دشمن ثابت ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو یہ گمان تھا کہ مکے میں جو میں تبلیغ اب تک کرتا رہا تو مکے والے تو توحید سے نہ آشنا تھے، رسالت سے واقف نہیں تھے، بعث بعد الموت سے واقف نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی کتاب تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے لیے تو جو بات میں لے کر آیا وہ بولڈ فرام دی بلو، ایک بالکل نئی بات تھی، لہذا ان کا اوپرانا، ان کا اجنبیت محسوس کرنا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن یہ لو توحید کے مدعی، نبوت و رسالت سے واقف، ان کے پاس کتاب موسیٰ کی شریعت، تو توقع یہ تھی کہ یہ تو فوراً میری تائید کریں گے، فوراً ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں حضور کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی اس خوش گمانی میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی نصرانی، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کی چودراہٹ ہے، ان کی مسندیں ہیں، ان کا فتویٰ چلتا ہے، ان کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو کیسے چھوڑ دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ تو چاہیں گے ہماری پیروی کرو، ہماری سیادت قبول کرو، ہماری چودراہٹ کو مانو، ہماری سرداری کو تسلیم کرو، تو ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ماننے وہ بدترین دشمن یہودی ثابت ہوئے۔ اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے حضور کی زندگی میں کوئی تصادم کی بات نہیں آئی، کوئی مخالفت کی بات نہیں آئی، یہ فرق ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ مسلمانوں تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں تو سب سے بڑھ کر ہے یہودی اور مشرک، اور اہل ایمان سے خیر خواہی اور دوستی میں سب سے بڑھ کر ہے نصارہ۔ ذالک بأن فیہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان میں درویش لوگ موجود ہیں، راہب لوگ موجود ہیں، خدا والے موجود ہیں، مخلص لوگ موجود ہیں، متکبرین نہیں۔ لہذا یہ تھی شکل اثر میں اس وقت، یہود کا کردار اور تھا، عیسائیوں کا کردار اور تھا حضور کے ساتھ۔ یہ تو پھر بڑی لمبی داستان ہے۔ کوئی ٹکراؤ یہودیوں سے نہیں ہوا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا تھا، تو جو ان کا سردار تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ ہے نبی، رسول ہے۔ چونکہ اس کے اونٹ نے یا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو اس نے کہا تائس العبد، وہ دور والا برباد ہو جائے، اس نے گویا کہ اشارہ کیا حضور کی طرف، تو اس نے کہا تائست امک، تیری ماں برباد ہو جائے۔ اس نے کہا کیوں، میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو محمد کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا محمد تو رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتے ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ قیصر روم سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں خطابات ملے ہوئے ہیں، ہمیں جاگیریں ملی ہوئی ہیں، ہماری عزت ہے، احترام ہے، یہ ساری حیثیت ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد کو مان لیں۔ یعنی مانتے تھے، لیکن بیڑی جو ہے وہ پڑی ہے وہ اپنی سیادت اور قیادت کی۔ خود ہرقل جو ہے وہ ماننا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہی تھا کہ جیسے تقریباً 350 برس قبل جیسے کہ شہنشاہ قسطنطین، کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم، وہ عیسائی ہوا تھا تو ساری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی، تو یہ جو چاہتا تھا یہ ہیراکلیس، تو ہرقل، جیسے ہرقل ہم کہتے ہیں ہیراکلیس کی بھی خواہش یہ تھی کہ میری پوری سلطنت مسلمان ہو جائے۔ مقوقس نے حضور کو جو ہے وہ بھیجے تھے، نذرانے بھیجے تھے۔ اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ عیسائیوں کا رد عمل اور تھا۔ یہودی شدید ترین دشمن، چنانچہ اب ان دو آیتوں میں جس میں کہ حضور کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اب انہیں، اور انہیں آخری موقع مل رہا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات آ چکی ہیں۔ اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر، ہماری بہت بڑی رعایت ہے تم پر،
کہ اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دامن میں آ جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے. پھر جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا، جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے، جیسے کہ تمہیں ڈائسپورا میں رکھا ہے تقریباً 2000 برس کے لگ بھگ، وہی دور تم پر جاری رہے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر آنا ہے تو یہ شاہدرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ، شاہدرہ بڑا دروازہ، یہ شاہدرہ جو ہے لاہور کے باہر، یہ لاہور کا شاہدرہ ہے. یہیں سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے تھے نا، لاہور میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ایسے ہی ایک شاہدرہ تھا دلی میں، جمنا کے ادھر تھی دلی آباد، جمنا کے ادھر وہ شاہدرہ تھا. وہاں سے پل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے راوی کا پل ہے، وہاں پل تھا جمنا پر، اس سے دلی میں آتے تھے. یو پی سے جس کو داخل ہونا ہے دلی میں وہ شاہدرہ سے ہو کے آئے گا، شاہدرہ اسے کہتے. تو اللہ کی رحمت کا شاہدرہ جو ہے وہ قرآن. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑے، جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے بیان کی. ان میں سے چند کا میں ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلا انہوں نے جھوٹ جڑا اللہ پر، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے. قرآن نے جواب دیا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہاری اسرائیل کی سلطنت اشوریوں کے ہاتھوں کیوں ختم کرائی تھی 700 قبل مسیح میں؟ تمہاری یہودا کی مملکت جو تھی وہ کیوں 587 کے اندر نبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی؟ اور سلیمان کا بنایا ہوا معبد جو ہے وہ مسمار ہوا تھا. پھر تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یونانیوں کے پاؤں تلے روندا، پھر کیوں رومیوں کے پاؤں تلے روندا؟ اور رومن ٹائٹس وہ تھا کہ جس نے سن 70 میں پھر تمہارا وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ جو تم نے بنایا تھا اسے بھی گرایا، اور 1,33,000 ایک دن میں قتل کیا اور تمہیں وہاں سے نکال باہر کیا. ڈائسپورا شروع ہو گیا. تو ایسے لاڈلے اگر تم ہو اللہ کے تو تمہیں یہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ قالوا نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. دوسرا جھوٹ کیا گڑھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ. دو جگہ یہ آیت آئی ہے، ایک جگہ معدودہ ایک جگہ معدودات. ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. چند دن کے لیے صرف ڈالیں گے، اگر جہنم میں ڈالا بھی تو بالفرض فوراً نکال لیں. جواب اس کا کیا دیا گیا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. اے نبی ان سے پوچھئے تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے اس بات کا؟ وہ ہے ثبوت تمہارے پاس؟ لاؤ تورات لاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ عہد کہاں ہے؟ تیسرا بہت بڑا جھوٹ گھڑا انہوں نے، حضور پر ایمان نہ لانے کی دلیل دی. ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے کہ کسی اللہ کے رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس کو آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے، بھسم کر دے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا. اور آخری بات، لیس علینا فی الامیین سبیل. امیین کے بارے میں ہم کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں کوئی ملامت نہیں ہو سکتی. اور امیین سے مراد ایک کو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ حضور امی تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو ان لیٹرڈ ون، وہ کہ جس نے دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، الف با تا سا سے شروع کر کے، وہ امی ہے. اور وہ قوم امی اس لیے کہلاتے تھی وہاں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں، گنتی کے چند لوگ تھے. لیکن یہ کہ یہود کی اصطلاح میں امی اصل میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، شریعت نہیں. یہ صاحب کتاب تھے. لہذا یہ تمام انسانوں کو جینٹائلز کہتے تھے، گوئمز کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے.
ان کو نوچنا، کھسوٹنا، انہیں دھوکہ دینا، ان کا خون چوسنا، ان سے وعدہ خلافی کرنا، ان سے جھوٹ بولنا، ان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، آج تک ہے، تالمود میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ نوٹ کیجئے، سود حرام ہے شریعت موسوی میں، اور یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ جینٹائز کہتے ہیں ان کے لیے جائز ہے، ہم ان سے سود لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی نہ شریعت کی پابندی ہے نہ اخلاق کی پابندی ہے۔ ہم انہیں دھوکہ دیں، ان سے جھوٹ بولیں، جو چاہے کریں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر تو ان امیین کے بارے میں تو کوئی ملامت کا راستہ، کوئی ہمارے اوپر کوئی الزام آئے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم جو چاہے کریں ان کے ساتھ۔ ہاں بس پڑھنے کی بات ہے، بس نہ پڑھے تو بات دوسری ہے، بس ہو ہمارے اختیار میں ہو تو جس طرح چاہے لوٹے کھسوٹے، خون پیے، جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کرے۔ جیسے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا انسانوں کا حق ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، آپ نے ذبح کی کھا لی، یا جیسے گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا اور بیل کو جو ہے ہل میں جوت لینا آپ کا حق ہے، ایسے ہمارا حق ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے گوئم جنٹائلز، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان۔ یہ آیت ختم ہوئی ہے پھر ان الفاظ پر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پہلے آیا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اب فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس نے دنیا بنائی ہے، انسان کو تخلیق فرمایا ہے، انسان کو فری چوائس دیا، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو تم ناشکرے بن جاؤ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، تمہارا اختیار ہے، دی چوائس از یورس۔ یہ دوسری بات ہے کہ نتیجہ بہت برعکس نکلے گا۔ اہل ایمان کو آخرت میں جو بھی روح و ریحان و جنت و نعیم کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہوگی، اور ان کے لیے پانی بھی ہوگا تو کھولتا ہوا، اور آگ ہوگی جہنم کی بھڑکتی ہوئی، لیکن چوائس تمہارا ہے۔ تو اللہ کو غلط راستے پر چلنا چاہتا ہو تو زبردستی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں پر ایک لفظ اضافہ کر کے بات پوری ہوتی ہے، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو زبردستی ہدایت تو دیتا ہے۔ کوئی شخص فاسق و فاجر تھا، اس کے بعد اس کے دل میں ایمان اتر آیا، لہذا اس کی ہدایت ہو گئی۔ کوئی شخص پہلے مشرک تھا، سارے کے سارے ہی عرب کے لوگ مشرک تھے، پھر اللہ نے توفیق دی، ایمان لیا، ہدایت ہو گئی۔ تو اس کو اس معنی میں نہ لیجئے کہ اللہ کسی فاسق کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں، یا اللہ کسی ظالم کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں، زبردستی نہیں دیتا، اس کی طلب ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ٹیڑھے ہو گئے ہم نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ جو طالب حق ہوگا، طالب ہدایت ہوگا، اس کے لیے ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے، انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ تو ابھی یہ ایک آیت ہم نے جو ہے حضور کے ساتھ ان کے طرز عمل کی، جو دو آیتیں آئی ہیں اس دوسرے حصے میں سورہ صف کے، ان میں سے ایک آیت کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔